علم ہو گیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ ہے کون؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہے جن کی پیدائش کے صدقے یہ میں نے کائنات پیدا کی ہے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی کہ یا اللہ ملاقات کرا دے۔ فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اولاد کا نام سنا کہ میری اولاد سے ہوں گے تو شفقت پدری جوش میں آ گئی کہ میرا بیٹا ہوگا اور اتنا مقبول۔ تو عرض کی یا اللہ ذرا مجھے دیدار تو کرا دے۔ خدا کی قسم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتاب اٹھا لو مواہب اللدنیہ، خصائص الکبریٰ اٹھا لو، ابن جوزی کی الوفا اٹھا لو، خدا کی قسم المستدرک للحاکم اٹھا لو، اور جس کتاب میں تمہیں اچھا لگے، جس کتاب میں تمہیں حدیث ملے اٹھا لو۔ حدیث میں موجود ہے حضور علیہ السلام کی نور کی تجلیات اللہ نے فرمایا محبوب یعنی آدم کو فرمایا کہ آدم تم اپنے انگوٹھوں کو ملا دو، اپنے انگوٹھوں کے اندر دیکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو ملایا اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انگوٹھوں میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ اتنا نور چہرہ میرے بیٹے کا ہوگا، تو محبت سے آنکھوں پہ لگا لیا۔ اسی لیے ہم انگوٹھے چوم کر حضرت آدم کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب کہہ دو جی یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ ہاں تمہارے تو باپ کا ٹھیکہ چل رہا ہے، تمہارے باپ نے لکھی تھی حدیثیں ساری کہ تم جس مرضی حدیث کو ضعیف کر دو، جس مرضی حدیث کو مرفوع کر دو، جس حدیث کو مرضی تم مرفوع کر دو، جس حدیث کو مرضی تم موقوف کر دو۔ تمہارے گھر کا کھاتا چل رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں میں۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا کس نے؟ فرشتوں نے۔ اچھا فرشتہ رہا جس نے آدم کو سجدہ کیا، اور جس نے نہیں کیا وہ شیطان ملعون بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ فنومینا سمجھو۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تم کچھ سوچو کچھ اور سمجھ جاؤ یا کوئی اور آدمی یہ سمجھ جائے یا کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ کوئی انسان کو سجدہ کرانا سکھا رہا ہوں۔ میں نے کرایا آدم علیہ السلام کو سجدہ؟ بولو میں نے کرایا؟ اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کو سجدہ کرا رہا ہے تو کیوں کرا رہا ہے؟ جواب بالکل قریب ایک جملے میں، ارے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تھا، اسی لیے فرمایا اے فرشتوں اس کائنات کی پیدائش کا اصل مقصد آدم کی پیشانی میں ہے، اسی لیے اس پیشانی کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ تو اصل نور محمدی کو ہوا تھا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سجدہ تو پیشانی کو ہوا تھا، آدم کو سجدہ بے شک ہوا تھا، لیکن آدم میں وہ جو نور محمد تھا سجدہ اصل اسی کو ہوا تھا کہ یہ پوری کائنات غلام ہے آقا کریم علیہ السلام کی، اور حضور کے دربار پر جو جا کے جھک جائے وہ شرک نہیں، وہ شرک نہیں، وہ شرک نہیں۔ اس نے بتایا، اللہ رب العزت خود بتاتا ہے۔ دیکھو آدم کو سجدہ کرنا اس وقت شرک نہیں تھا، لیکن اب کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا کہ اے عائشہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر دے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کے بعد اب کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے تفاسیر کے اندر یہی بیان ہوا۔ اور اس کے بعد